والد نے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے اور جائیداد انہوں نے باپ کا لفظ استعمال کیا جو مجھے غیر مناسب محسوس ہوا۔ اس وقت میں نہیں بولا کیونکہ ٹائم کم تھا، تو بیٹا یہ والد صاحب کی طرف سے اگر کوئی آپ کی مرضی کے موافق چیز نہ آئے تو والد سے وہ باپ نہیں ہو جاتا کہ میرے باپ نے ایسا کیا فلاں۔ آپ ادب احترام ملحوظ رکھیے، باقی ہم جواب دیتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ میرے والد نے ہمیں باہر نکال دیا اور جائیداد میں کہہ دیا کہ کوئی حصہ نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے کہ دوسری شادی کر لی ہے۔ دیکھیں آپ کے والد اگر اپنی زندگی میں اپنا سارا مال کسی کو دے دیں تو وہ دے سکتے ہیں، اور جب تک والد فوت نہیں ہوتے، سب سن لیں اچھی طریقے سے، اولاد کا ان کے مال پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اولاد سینے پر چڑھ کے گفتگو کرتی، ہمارا حصہ ہمیں دے دو، ہمارا حق ہمیں دے دیں آپ۔ بھئی آپ کا تو حق ابھی بنا ہی نہیں، آپ کا حق بنے گا والد کے انتقال کے بعد۔ اس سے پہلے وہ والد کا مال ہے، چاہے چولہے میں ڈالیں، چاہے کسی کو دے دیں، چاہے آپ کو محروم کریں، ان کو حق حاصل ہے۔ ایک تو اسی صورتحال، آپ کا حق ابھی نہیں بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک باپ ہے وہ اپنے اولاد کو محروم کر کے کسی اور کو دے دیتا ہے، یا بلکہ اپنے ایک اولاد کو زیادہ دیتا ہے دوسروں کو محروم کر دیتا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر والد صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ نہیں دیا، بس زبان سے یہ کہہ گیا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں میری جائیداد میں، اور ان کا انتقال ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ دوسری بیوی اس تمام جائیداد کی یا کیش کی مالک نہیں ہو جائے گی۔ اب چونکہ والد صاحب کی ملکیت میں وہ مال تھا اور ان کا انتقال ہوا، تو بالکل ویسے ہی حصے تقسیم ہوں گے جیسے اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان فرمائے۔ کوئی کسی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وارث کو وراثت سے محروم کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ یہ اظہار ناراضگی فرمایا ہے، تو یہ جو کہہ دیتے ہیں اخبار میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اب اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، کوئی نہیں معاف اس طرح عاق کر سکتا۔ اس کا یعنی یہ شرعی تصور نہیں ہے۔ عاق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان قرار دینا۔ یہ تو ہے کہ آپ نافرمانی اس کو نافرمان قرار دیں، اور آپ یہ اس کا مفہوم لیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا لین دین یہ خود جانے کیونکہ میرا نافرمان ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عاق کا یہ مفہوم لیا کہ میرے مرنے کے بعد اب اس کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو بڑی ہی مؤدبانہ میری گزارش ہے کہ آپ زندگی تک اپنے مال کے مالک رہتے ہیں، جیسے ہی آپ کا انتقال ہوتا ہے اب آپ اپنے مال کے مالک نہیں ہیں، اب اس کے مالکان وہ ہیں جو ورثاء ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ حصے مقرر کیے۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن اپنی ول لکھوا جاتے ہیں، دیکھو میں مروں تو ماں کہتی ہے میرا یہ سونا تھوڑا اس کو دے دینا، تھوڑا اس کو دے دینا، تھوڑا سا اس کو دے دینا۔ آپ فوت ہوں گے، آپ کی وصیت چلے گی نہیں، وارث کے حق میں وصیت نہیں چلتی، غیر وارث کے حق میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب موجودہ صورتحال کی بنا پر ابھی گناہگار ہوئے ہیں، اور اگر اس کا پریکٹیکل ہو گیا کہ ان کا انتقال ہوا اور دوسری بیوی کو سارا دے کر چلے گئے، تو ان کا انجام تھوڑا سا مجھے خطرہ میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔